السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جیسا کہ یہ سلسلہ کئی دنوں سے چل رہا ہے، ٹھیک اسی طرح آج درس نمبر 13 جو ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 14 اور 15 پر مشتمل ہے، اور یہ دونوں حدیثیں باب التوبہ کے تحت شامل ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں متن حدیث۔ وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة رواہ مسلم۔ ترجمہ: حضرت اغر بن یسار مزنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو اور اس سے بخشش طلب کرو، کیونکہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ درس میں دیکھا کہ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 70 سے زائد مرتبہ توبہ کرتا ہوں اور استغفار کرتا ہوں، اور اس حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ میں ایک دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ دوستو، ان دونوں حدیثوں کو جب ملایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ تکثیر ہے جو کثرت پر دلالت کرتی ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے اور رجوع کرنا چاہیے اور کثرت سے استغفار کرنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس حدیث کا مختصراً خلاصہ۔ توبہ تمام انسانوں پر واجب ہے کیونکہ امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے۔ اس حدیث کے اندر امر آیا ہے اور مخاطب کسی استثناء کے بغیر تمام لوگ ہیں، یعنی تمام لوگ توبو لفظ امر کے اندر شامل ہے، یعنی تمام لوگوں پر توبہ کرنا واجب ہے۔ توبہ کی قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے۔ جو شخص غیر اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دے، جیسے کسی کے مال کی حرص و لالچ کی وجہ سے، یا لوگوں کی عار دلانے کی وجہ سے، یا گناہ کرنے سے عاجز آ جانے کی وجہ سے، یا پھر مخلوق کے ڈر کی وجہ سے، تو ان تمام صورتوں میں توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں۔ اسی لیے توبہ کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے ہو۔ قرآن مجید میں اس کے بہت سے دلائل ہیں۔ مثلاً ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، معنی ہے اگر تم دونوں اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کرو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل کج ہو گئے، ٹیڑھے ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو، تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ نیز اللہ تعالیٰ کا کھلا فرمان ہے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، وہ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی حالت کو درست کیا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا اور خاص اللہ کے فرما بردار ہو گئے، تو ایسے لوگ مومنوں کے زمرے میں ہوں گے اور عنقریب اللہ تعالی مومنوں کو بڑا ثواب دے گا۔ استغفار کثرت سے کیا جائے اور توبہ کرنے میں جلدی کی جائے، کہیں تاخیر نہ ہو جائے۔ محترم سامعین، یہ تھی حدیث نمبر 14۔ اب دیکھتے ہیں 15ویں حدیث۔ وعن ابی حمزة انس بن مالک الانصاری
خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على غيره وقد أضله في أرض فلات متفق عليه۔ حضرت ابو حمزہ انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے کسی جنگل میں اپنا اونٹ گم کر دیا ہو اور پھر اس نے اسے پا لیا ہو۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے للہ اشد فرحا بتوبۃ عبد حین یتوب الیہ من احدکم کان علی راحلته بارض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأئس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أئس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك اخطأ من شدت الفرح۔ اور مسلم کی ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے جب وہ اس کی طرف توبہ کرتا ہے اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی جنگل میں اپنی سواری پر سوار ہو کے اچانک وہ سواری اس سے چھوٹ جائے اور اس پر اس کے کھانے پینے کا سامان ہو، وہ اس سے مایوس ہو کر کسی درخت کے سائے تلے آ کر لیٹ جائے۔ جب وہ اپنی سواری سے مکمل طور پر مایوس ہو چکا ہو کہ اتنے میں اچانک سواری اس کے سامنے آ کھڑی ہو اور وہ اس کی مہار تھام کر خوشی کی شدت میں کہہ دے، یا اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، شدت و فرحت کی وجہ سے اس سے یہ غلطی ہو جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث کے کچھ الفاظ اور اس کی تشریح۔ سقط علی بعیرہ، اسے اپنی اونٹنی مل جائے، یعنی غیر ارادی طور پر اور غیر متوقع طور پر کوئی چیز مل جائے۔ اسی طرح یہ مثال ہے کہ علی الخبیر سقطت، کہ تم واقف کار کے پاس پہنچے، وقد اضلہ، جس نے اسے گم کر دیا ہو، یعنی کسی شخص کا اونٹ گم ہو گیا ہو اور اس سے اس کا کوئی علم نہ ہو۔ بفلات، اس وسیع و عریض خالی میدان کو کہتے ہیں، یعنی کوئی وسیع و عریض اور خالی میدان جو ہوتا ہے اسے فلات کا لفظ اس کے لیے آتا ہے عربی زبان میں۔ بعض نے کہا ایسا میدان جہاں درخت اور پانی وغیرہ نہ ہو، یعنی بالکل چٹیل میدان ہو، لیکن یہ معنی حدیث کے خلاف ہے کیونکہ اس میں درخت کا ذکر ہے۔ راحلتی، اور راحلتی ہی اس کی سواری جس پر سواری کرتا ہو، اونٹنی وغیرہ، اور خطامہا اس کی مہار یعنی لگام وغیرہ۔ اس حدیث سے بہت سی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس حدیث شریف سے اللہ تعالیٰ کا خوش ہونا ثابت ہوتا ہے، یعنی خوش ہونا اس کی صفت ہے۔ اس کی یہ صفت ویسے ہی ہے جیسے اس کی شان جلال و کمال کو لائق ہے۔ اس صفت کے اس بات سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح خوش ہوتا ہے، کیونکہ مخلوق تو کہیں کامیابی ملنے پر خوش ہوتی ہے تو کہیں نقصان کے پورا ہو جانے پر خوش ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی خوشی اور ایسے مواقع سے منزہ اور مبرہ ہے۔ اسی لیے بعض لوگوں نے اس صفت میں بھی تعویل کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اس سے مراد اس کی رضا اور توبہ جلدی قبول کرنا ہے۔ یہ تعویل باطل ہے، کیونکہ اس طرح خالق کی صفت مخلوق سے متشابہ ہو جاتی ہے، جبکہ انہیں یہ معلوم ہے کہ مخلوق کی صفت خالق کے لیے محال ہے، اس لیے انہوں نے اس صفت خوشی کو معطل سمجھا اور اس میں تعویل کی۔ یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کے بارے میں کوئی بات کرنا اس کی تمام صفات کے بارے میں بات کرنے کے مترادف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان ان صفات کے وجود پر ایمان ہے، جبکہ اس کی کیفیت کے بارے
تو معلوم ہی نہیں کہ وہ کیسے ہیں۔ اس کی ہر صفت کا علم اسے ہی، نیز الفاظ کا مشترک ہونا ذات کے مشترک ہونے پر دلالت نہیں کرتا، ورنہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کی نفی ہو جائے گی۔ پس اس حدیث میں ہم اللہ تعالیٰ کے ان تمام صفات پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت سے ثابت ہے۔ ہم قرآن و حدیث سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں جانتے اور نہ مانتے ہیں۔ ہم ان صفات میں تاویل نہیں کرتے، بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان فرمایا ہے ہم انہیں ویسے ہی تسلیم کرتے ہیں، اور اس نے اپنے بارے میں جس چیز کی نفی فرمائی ہے ہم اس کی نفی کرتے ہیں، اور جس چیز کے بارے میں سکوت فرمایا ہے ہم بھی اس بارے میں سکوت اختیار کرتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ اعلیٰ، اعلم، احکم، اعز اور اجل ہے، نیز یہ صفت سنت سے ثابت ہے، لہذا سنت کا حکم قرآن کے حکم کی طرح واجب اتباع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اس رحمت سے کس طرح گنہگاروں کو معاف کر دیتا ہے اور ان سے درگزر فرماتا ہے، نیز وہ نیکوکار اور تائب کا کیسے استقبال کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ غیر ارادی طور پر کی جانے والی غلطی پر مواخذہ نہیں، جس طرح اس حدیث میں اس آدمی کا ذکر ہے کہ اس نے خوشی کی شدت سے ایک بہت ہی نامناسب کلمہ منہ سے ادا کر دیا لیکن اس پر مواخذہ نہیں ہوا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز پر بھروسہ اور توکل کرتا ہے تو وہ سہارا عین اس وقت ٹوٹ جاتا ہے جب اس کی بہت شدید ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ آدمی اس جنگل میں ویسے ہی نہیں سو گیا تھا بلکہ اسے اپنے زاد سفر پر بڑا بھروسہ تھا۔ جب اس نے اس پر بھروسہ اور توکل کیا تو وہ اس سے جاتا رہا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا اس پر لطف و کرم نہ ہوتا تو وہ زاد سفر اس کے پاس واپس نہ آتا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے میں خیر و برکت ہے، کیونکہ جب یہ شخص اپنی اونٹنی کے ملنے سے مایوس ہو گیا اور معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان فرمایا اور اس کی گم شدہ اونٹنی اسے واپس لوٹا دی۔ کسی بات کو بہتر انداز میں سمجھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے قریب المعنی مثال بیان کر دینی چاہیے، لیکن وہ مثال علمی ہو، شرعی حدود آداب سے متجاوز نہ ہو اور وہ عبث نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ محترم سامعین، بہت سی باتیں ہوئی، ان دو حدیثوں کا ہم نے ترجمہ اور خلاصہ بہترین انداز میں سمجھ گئے ہوں گے۔ اب اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہمیں گناہ خطاؤں سے بچا، اور جب ہم سے کوئی غلطی یا گناہ خطا سرزد ہو جائے تو فوراً ہمیں تیری طرف رجوع کرنے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔